آج ہم موجود ہیں الخیر میں، تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا ڈاکٹر قاری محمد اسحاق صاحب یہ بتائیں گے اس کے بارے میں۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی جو خدمات ہیں وہ تو اتنی ہے کہ اس کے لیے الگ ایک ویلاگ چاہیے، اور آپ کا جو ادارہ ہے اس پر الخیر پر ہم الگ سے ایک ویلاگ پورا بنائیں گے، انشاءاللہ دکھائیں گے۔ آپ ذرا مختصر سا تعارف کرائیں، الخیر کیا ہے، اس میں دینی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، اور مستقبل کے منصوبے کیا ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ اصل میں ہماری جو بنیادی طور پر تعلیم کا محور ہے وہ یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں بچوں کو دی جائے۔ تو ہمارے یہاں پلے گروپ سے لے کر یعنی نرسری کنڈر گارڈن سے لے کر میٹرک تک پورا ایک اسلامک اسکول ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ پوری مکمل ایک فاؤنڈیشن ہے، یعنی نورانی قاعدے سے لے کر تجوید و قراءت تک، چھوٹے سے بچے سے لے کر اور ایک عالم بننے کے بعد جو قراءت اور تجوید کی مہارت ہوتی ہے الحمدللہ وہ یہاں موجود ہے۔ البتہ تقسیم اس کی یوں ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے جب بچہ داخل ہوتا ہے تو پلے گروپ، نرسری، KG1 KG2 اور کلاس 1 تک وہ صرف اسکول پڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر کلاس 2 سے وہ حفظ شروع کرتا ہے، اور عام طور پر 4 سال میں بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ حفظ سے مراد گردان وغیرہ سب؟ جی، حفظ اور گردان وغیرہ ملا کے عام طور پر 4 سے 5 سال لیتا ہے، اور 5th اور 6th میں عام طور پر حفظ کر لیتا ہے بچہ۔ ساتھ ساتھ ہم اسے نوٹس دیتے ہیں، اس میں وہ اپنی تیاری بھی کرتا رہتا ہے، اور سال میں ہم ایک دفعہ اس کا امتحان لے کر اس کو فارغ کرتے رہتے ہیں، اس کی کلاسز وغیرہ۔ یوں بچہ جب حافظ ہو جاتا ہے تو کتنی 7ویں 6ٹھی 8ویں عام جماعت؟ طور پر 6 کلاس بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اس کے بعد جب حفظ مکمل کر لیتا ہے تو پھر ہمارا ایک پراپر اسکول ہے میٹرک تک، اس میں وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ 6 7 8 9 10 تک پوری کرتا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک شعبہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، پوری فاؤنڈیشن ہے قرآن کریم کی۔ تو وہ یوں ہے کہ حفظ الگ ہو گیا، اور ہم نے ایک شعبہ علماء کے لیے رکھا ہوا ہے، ایسے علماء جو حافظ بھی ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک تخصص فی القراءت کے نام سے ایک شعبہ کھولا۔ ملک بھر سے، بیرون ملک سے بھی اس میں طلباء علماء تشریف لاتے ہیں، اور 1 سال وہ یہیں رہتے ہیں، اور قرآن کریم کے وہ علوم جن کا تعلق الفاظ سے ہے، 8 علوم ہیں، مکمل طور پر پڑھائی بھی جاتے ہیں، اس کا اجرا بھی کروایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آداب تدریس و نظامت، آداب امامت و خطابت، تاکہ ان کو معاشرے میں کام کرنے میں سہولت اور ان کی ایک اچھی تربیت وہ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں۔ قراءت کا ہے یا تجوید کا ہے؟ دونوں ہیں۔ دونوں۔ ہم اصل میں یوں رکھتے ہیں کہ جو ساتھی مضبوط حافظ ہوتے ہیں اور عالم ہوتے ہیں انہیں تو ہم قراءت پڑھا دیتے ہیں، اور ایسے بعض ساتھی آتے ہیں جن کو قرآن کریم کمزور ہوتا ہے، تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے گردان کر لیں، قرآن پختہ کر لیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹا شعبہ رکھا ہوا ہے تجوید القرآن کے نام سے۔ وہ اس میں اپنی تجوید بھی درست کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ 1 سال میں قراءت قرآن کریم پختہ یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے سال وہ قراءت ہمارے پاس پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ امامت خطابت، جی، اس کا بھی تو ایک پورا طریقہ کار جی ہوتا ہے، وہ بھی سکھایا جاتا ہے ساتھ ساتھ؟ مکمل کورس کروایا جاتا ہے۔ امامت کا الگ کروایا جاتا ہے، خطابت کا الگ کروایا جاتا ہے۔ امامت میں جو ہے، امامت کے ایک تو ہوتا ہے نا فقہی طور پر مسائل، وہ تو پہلے سے وہ پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے امامت کا عملی طریقہ، ساتھ ساتھ مساجد میں خدمت کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور محلے کے نمازیوں کے مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے، نفسیاتی پہلوؤں سے کس طرح مختلف طور طریقے سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر الخیر 2 کیمپس ہے اس کے، الخیر کے، جی، تو دونوں میں ملا کر طلبہ اور اساتذہ کتنی تعداد ہے؟ آپ تقریباً اگر طلبہ کو دیکھیں تو وہ 500 پلس ہے، 600 تک تعداد سمجھ لیں آپ، اور اساتذہ حفظ کے بھی ہیں، پھر دوسرے اسکولنگ کے بھی ہیں، تو تقریباً وہ 60 سے 70 کے قریب تعداد بنتی ہے۔ قاری صاحب یہ سارا آپ نے طلبہ کے لیے بتایا، طالبات کے شعبے کو کیوں چھوڑ دیا؟ جی نہیں، طالبات کا بھی شعبہ ہے، طالبات کا بھی ہمارے پاس پوری، جیسے طلبہ کا اسکول سسٹم ہے ایسے طالبات کا بھی ہے، میٹرک تک مکمل، ایسے حفظ کا بھی ان کا مکمل سسٹم ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس وقت بھی طالبات حفظ کر رہی ہیں، اور البتہ تخصص فی القراءت جو ہے وہ عالمات اور طالبات کے لیے ہم نے نہیں رکھا۔ یہ کو ایجوکیشن ہے، الگ الگ ہے، طلبہ طالبات کا بالکل الگ الگ ہے۔ البتہ جیسے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں پلے گروپ میں، نرسری میں، اس میں تو اکٹھے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی پھر آگے کلاسیں کلاس 1 2 سے شروع ہوتا ہے تو بچے الگ ہو جاتے ہیں، بچے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا تعلیم سے زیادہ تربیت کا مسئلہ ہے، جی، تربیت کا کیا نظام ہے؟ تربیت کا اصل میں اس کے لیے کوئی کتاب تو ہوتی نہیں، تربیت کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ مربی اور ایک اچھے استاد کی اور اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی جتنی ایک ادارے میں کوشش کی جا سکتی ہے الحمدللہ اس کو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آداب زندگی گزارنے کے وہ پڑھائے جاتے ہیں، سنن وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی جاتی ہیں، سیرت کے اوپر مختلف چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ بیانات ہو گئے، کورسز ہو گئے، علماء کو بلاتے رہتے ہیں، وہ اپنے بیانات کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ
حفظ پہ خاص طور پہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ صرف بچے کے اوپر یا صرف استاد کے اوپر ہم نے بوجھ نہیں رکھا ہوا. ہم یہ کرتے ہیں بچہ، استاد، ناظم اور والدین سب کو ملا کر ہم کام کرتے ہیں، اور منتھلی ایک رپورٹ ہم ہر تعلم کی بناتے ہیں اور ہر مہینے ان کے والدین کو بھیجتے ہیں. ساتھ میں ان سے ہم یہ بھی سوال بھی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بتائیے کہ بچے کا اس مہینے آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، نمازوں کے اندر بچہ کیسا ہے. خاص طور پر آج کل موبائل کا فتنہ بہت زیادہ ہے، تو موبائل کے سلسلے میں اس کی بچے کی جو ہے نا وہ کیفیت کیا ہے. ایسی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم چھٹی میں فارغ نہیں کر دیتے بچے کو کہ جی آپ کی 10 چھٹیاں ہو گئی عید کی یا 20 چھٹیاں ہو گئی سردی گرمی کی تو آپ فارغ ہیں. نہیں، ہم اس کو باقاعدہ پورا 20 دن کا 10 دن کا ہوم ورک دے کر یہاں سے بھیجتے ہیں. یعنی قرآن کے لحاظ سے بھی ہوم ورک دیتے ہیں اور نماز اور اخلاقیات کا بھی الگ سے ایک ہوم ورک دیا جاتا ہے. قاری صاحب یہ بتائیں، آخری سوال ہے، مستقبل کا منصوبہ کیا ہے؟ آپ کا ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے آگے کہ اس سسٹم کو، اس اسکول کو، اس فاؤنڈیشن کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ یہ جو ایک دینی لحاظ سے ہم اس کو آگے جیسے درس نظامی ہے، دور حدیث شریف اور تخصص فی الافتاء فی القراءات، اس طرح اس کو یہاں ہم تکمیل کریں. اور اسی طرح آگے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اسکولنگ کا سسٹم ہے اس کے آگے ہم ایک اسلامک کالج خاص طور پہ بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے، اس کی بڑی اشد ضرورت اور ہمارے یہاں ڈیمانڈ بھی بہت ہے. بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس ابھی نظام نہیں ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آگے اس کو اسی طرح درجہ بدرجہ بڑھاتے جائیں. قاری صاحب جب ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر تو آپ نے اپنی روٹین بتائی تھی. میں باہر ممالک سے آیا ہوں تو وہاں پر لوگوں کے پاس ساری چیزیں، لیکن ایک ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کو دینے کے لیے، بہت محدود ہوتا. ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، گپیں کریں، کرکٹ دیکھیں، کچھ کریں، فضولیات کے. آپ نے اپنی ایک روٹین بتائی تھی 24 گھنٹے کی ایک سرکل، اگر مختصر سا اس کا ذرا خلاصہ آ جائے. بس اصل میں ویسے تو میں کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ معمولات کیا ہیں، کیا کرتے ہو، تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں معمولات کرنے کے ہوتے ہیں، بتانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ مختصر سا بس صبح سے لے کے شام تک. بس صبح اٹھ جاتے ہیں، الحمدللہ نماز کے لیے خود بھی اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ناشتہ وغیرہ کر کے میں ایک سبق جو ہے دور حدیث شریف میں ابو داؤد شریف کا پڑھاتا ہوں. 7 بجے سے 8 بجے تک وہ سبق ہوتا ہے. فارغ ہونے کے بعد پھر دارالقرآن میں خدمت شروع کرتا ہوں. تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے یہاں ہو جاتے ہیں. یہاں تخصص القراءات میں پڑھاتا ہوں، تجوید والوں کو پڑھاتا ہوں، تحفیظ کے بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، اسکول کے بچوں کی تربیت اور انتظام انصرام کے لحاظ سے جو بھی ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں. گھر میں والد صاحب، بہن بھائی، بچے وغیرہ، ان کے ساتھ رہنا اور اپنا پھر مطالعہ رات میں، اور اس طرح تقریباً آپ سمجھیے کہ رات. قاری صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ بہت اسمارٹ ہیں، صحت بہت اچھی ہے، آپ نے صحت کا راز نہیں بتایا اور ورزش کے بارے میں نہیں بتایا. ورزش تو آج کل چھوٹی بھی ہے، ویسے بڑے عرصے تک لمبا طویل معمول رہا ہے روز 1 گھنٹہ واک کرنا. اچھا جی الحمدللہ وہ رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسمارٹ ہونے کا جو تعلق ہے نا وہ آپ کے کچن سے ہے. اچھا اگر آپ جو ہے وہ اپنے منہ کو خاص طور پہ قابو میں رکھیں اور کچن میں ان چیزوں کا استعمال کریں جس سے آپ اسمارٹ رہ سکتے ہیں تو آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. بہت اچھا، بہت اچھا. جی قاری صاحب تو ہر فن بولا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں قاری صاحب سے کرنے کی تھی. آج چونکہ ہم صرف ملاقات کے لیے، گپ شپ کے لیے آئے تھے تو قاری صاحب کے پاس بھی ٹائم نہیں، تو ابھی ہم نے مختصر سی گفتگو کی ہے. پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ کو دونوں الخیر کے جو 2 کیمپس ہیں دونوں پر آپ کو الگ الگ ولاگ دکھائیں گے اور قاری صاحب سے تفصیلی پوڈ کاسٹ بھی کریں گے.